کیا نبی سے مانگنا کیسا ہے، یا نبی سے مانگ لیتے ہیں تو شرک ہو جاتا ہے؟ تو دوستو آج میں لے کر آیا ہوں بہت ہی پیاری ویڈیو۔ تو دوستو میرا نام غوث محمد ہے، اور آج ہم دیکھنے والے ہیں نبی سے مانگنا کیسا ہے، کس طرح سے نبی ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو جس طرح سے مولانا الیاس قادری صاحب نے اور طارق مقصود کا کہنا ہے کہ اگر ہم نبی سے مانگتے ہیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے، اور وہ ہماری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے، حالانکہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں پر ہم ان سے مانگ نہیں سکتے۔ تو اس کے بعد مولانا الیاس قادری نے اس سوال کا کیا دیا جواب، اور انہوں نے کس طرح سے اس بارے میں سمجھایا، اور انہوں نے بتایا ہم نبی سے کس طرح سے مانگ سکتے ہیں اور وہ ہماری کس طرح سے مدد کرتے ہیں۔ تو دوستو اس ویڈیو کو لازمی لاسٹ تک ضرور دیکھنا، تاکہ آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے، اور جو آپ کے دماغ میں کنفیوژن رہتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد۔ تو دوستو ہمارے اگر یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو دیکھتے ہیں مولانا الیاس قادری اور طارق مقصود کا کیا ہے کہنا ہے اس کے بارے میں۔ تو اگر خدا ایک سے زیادہ ہے یا نبی بھی مدد کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل نبی کو بھی اللہ نے اختیارات، ہم تو کہتے ہیں نبی کو اللہ نے اسباب سے ہٹ کے اختیارات دیے ہی نہیں ہے، لہذا ہم تو ہر چیز اللہ سے، شادی کرا دے اے اللہ تو کرا سکتا ہے، بچے دے دے اے اللہ تو دلوا سکتا ہے، اور بزنس دے دے اے اللہ تو دے سکتا ہے۔ کبھی ہم نے اس نبی سے دعا نہیں مانگی، حالانکہ ہمیں عشق کی حد تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور جب تک ایسی محبت نہ ہو آپ کا ایمان ہے نہیں۔ ایک سوال آیا ہے کہ سوشل میڈیا پر دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں، تم مزاروں پر جا کر مانگتے ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا جملہ کہنا کیسا ہے؟ حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، یعنی کہ حاکم جو ہے وہ فریاد سنتا ہے۔ ہمارے یہاں تو کراچی میں تو بڑا مسئلہ حل ہے یار، مددگار پولیس کے بورڈ دیکھے میں نے 15 نمبر، مددگار پولیس، اسکوٹر چوری ہو گئی، المدد یا پولیس کر کے فون کرو، مددگار پولیس موجود ہے 15 نمبر پہ۔ اب کیا خیال ہے اس کو دو مشورہ، پولیس سے مدد نہیں لینی، ڈائریکٹ اللہ کو عرض کرو کہ اسکوٹر چوری ہو گئی ہے۔ حرج نہیں ہے اس میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے میں، لیکن مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ نظام بنا ہوا ہے کائنات کا، تو یہ نظام بھی تو چلے گا ہی نا یار۔ تو اس میں مطلب کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب سکندر ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی نا، سد سکندری مشہور ہے، لوگوں سے آپ نے فرمایا اعینونی بقوہ، میری طاقت کے ساتھ مدد کرو۔ اب انہیں سمجھاؤ جا کے کہ یہ کیا کر دیا آپ نے، یا اللہ سے عرض کرتے یا اللہ تو ہی دیوار بنا دے، ان کو کیوں کہتے ہو؟ تو یہ مطلب دنیا کے نظام ہے، عالم اسباب، ایک دوسرے سے مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ماں دودھ نہ پلائے تو یوں ڈال دے، کیا خیال ہے بچے کا ہوگا کیا؟ جو ہوگا آپ سمجھتے ہیں۔ تو ماں اس کی مدد کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، پھر تھوڑا سنبھلتا ہے، باپ مدد کرتا ہے، انگلی پکڑ کے چلا کر لے جاتا ہے، پھر اس کی تربیت، تعلیم، غذا، یہ وہ ساری مدد مدد مدد، یہاں تک کہ جب بچہ بڑا ہو کر فوت ہوتا ہے خود ہی قبر میں گڑ نہیں جاتا، کندھوں پہ سوار ہو کر تدفین کے مراحل سے گزرتا ہے۔ چاروں طرف امداد 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 کا نظام موجود ہے، اور یہ سب اللہ پاک کی عطا سے اور اس کی مرضی سے ظاہر ہے کہ نظام بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ غلط فہمی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے، اور اس کے علاوہ اگر انڈائریکٹ کسی اور سے کہا میری مدد کرو تو کچھ کا کچھ ہو گیا، یعنی ویسے ہی کوئی بھی نہیں ہے پولیس کا، اور میں نے بولا نا یہ تو عقلی دلیل ہے، یہ بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو بھائی وہ جس میں عقل ہوتی ہے اس کو تو عقلی دلیل دی جاتی ہے، تو عقل والوں کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ عقلی دلیل، کہ یہ جب سارا نظام ہے تو جہاں غوث پاک کا نام آیا وہیں شیطان نے پن ماری کہ بول ڈائریکٹ اللہ سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اولیاء کرام جو ہے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، انبیاء کرام، اولیاء کرام، تو یہ زندہ ہوتے ہیں، اس کی کئی نظیریں موجود ہیں، قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، شہید ہو جائیں، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ کرامات شیر خدا، اس کے کئی صفحات پر ان سوالات کے جوابات دیے ہوئے ہیں، آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ کے وسوسے ختم ہو جائیں گے کہ ظاہری زندہ سے بھی مانگی جا سکتی ہے، دنیا سے جو رخصت ہو چکے اولیاء کرام، انبیاء کرام، ان سے بھی مانگی جا سکتی مدد۔ اس کی بالکل روایتیں موجود ہیں اور حدیثیں موجود ہیں، تو کوئی ایسا
कंफ्यूजन जैसा मसला नहीं है। इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के उस्ताद इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इन्होंने अपनी तसनीफ़ अल-मुसन्नफ़ के अंदर ये रिवायत निकल की है कि हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर खिलाफत में कहत पड़ा तो हज़रत सैयदना बिलाल बिन हारिस अल-मुज़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये बारगाह रिसालत में यानी आप अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर के पास हाजिर हुए और आके अर्ज़ की कि अल्लाह से हमारे लिए बारिश तलब कीजिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में आए और फिर इनको बिशारत दी कि उमर से जाके कहो कि तुम्हें बारिश दी जाएगी, और फिर यही हुआ कि अल्लाह पाक की तरफ से बारिश बरसाई गई। ये सब क्या है? ये मददें तो हैं, मददें भी हैं, गैब की खबरें भी हैं, तो मतलब ये सब ताकतें अल्लाह ने दी हैं। अल्लाह की अता से सब कुछ है। अपने आप तो ज़ाहिर कुछ भी कोई ना दे सकता है, ना मतलब है कुछ बता सकता है, सबको। तो दोस्तों अभी आपने देखा तारिक मकसूद और मौलाना इलियास कादरी साहब ने जिस तरह से बताया कि नबी से हम किस तरह से मांग सकते हैं और नबी हमारी किस तरह से मदद करते हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।